السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ القمر، آیت نمبر 1 سے 32 تک۔ سورۃ القمر مکیہ ہے اور اس کے 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے چلا آنے والا جادو ہے، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ و نصیحت ہے۔ کمال کو پہنچی ہوئی حکمت پھر بھی تنبیہات فائدہ نہیں دیتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف اور سورۃ اقتربت الساعہ یعنی سورۃ القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی محفلوں میں بھی اس سورۃ مبارکہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کس واسطے؟ اس لیے کہ اس سورت میں وعدہ ہے، وعید ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ خلق کو اٹھانے کا، پیدا کرنے کا معاملہ ہے اس کے اندر، اس صورت میں، اور اس میں توحید کا بیان بھی ہے، اور نبوتوں کے اسبات بھی ہیں، اور دیگر عظیم موضوعات پر یہ صورت مشتمل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ منی میں تشریف فرما تھے، کفار مکہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک چاند جو تھا وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر رہا اور دوسرا جو تھا دوسری طرف چلا گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے جو اس وقت وہاں موجود تھے سب کو فرمایا کہ دیکھو گواہ رہنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں چاند پھٹا تھا۔ یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے کے کافروں نے آپ سے کہا کہ کوئی تم نشانی دکھاؤ، تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھا دیا۔ یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اور انشقاق قمر کا باہمی تعلق یہ ہے، قیامت اور چاند کے پھٹنے کا باہمی تعلق یہ ہے کہ چاند کا پھٹنا جو ہے وہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے، اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں واقع ہو چکی ہے۔ چاند پھٹ چکا ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، لہذا اسے بس اب قریب بھی سمجھو، یعنی کس چیز کو؟ اقتربت الساعہ، قیامت کو اب تم قریب ہی سمجھو، کہ چاند کی جو نشانی تھی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں ظہور ہو چکی، چاند پھٹ چکا، اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ چکا
اور اب قیامت جو ہے بہت نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے اور دنیا کے خالی ہونے اور اس کے ختم ہو جانے کی اس میں خبر دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، اللہ کا حکم عذاب گویا آ ہی پہنچا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، تو تم اسے جلدی مت طلب کرو۔ اور سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب نزدیک آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اور چاند کا پھٹنا یہ آپس میں ایک ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جب انشقاق قمر ہو گیا تو قیامت بھی قائم ہو جائے گی، لہذا اسے بس اپنے قریب ہی سمجھو۔ جب کفار نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ لیا، وہ معجزہ مانگتے تھے نا، کوئی نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ، تو جب کفار نے اپنی آنکھوں سے چاند کا پھٹنا دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ یا تو چاند پر جادو کر دیا ہے یا ہماری نظروں پر انہوں نے جادو کر دیا ہے کہ ہم کو ایسا نظر آنے لگا ہے کہ چاند پھٹ گیا ہے اور دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس حیرانی میں ایک شخص نے کہا کہ اگر ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے تو آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لو۔ چنانچہ آس پاس کے لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی، شہادت دی، مگر یہ کافر جو تھے اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے عناد اور ضد کی وجہ سے باز نہیں آئے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ نزدیک ہے، جیسا کہ چاند پھٹنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے سہیل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، بعثت انا والساعۃ ہکذا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی برابر برابر ہیں، اس طرح سے میں اور قیامت بھیجے گئے ہیں۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے، اور امام احمد نے وہب سوائی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہذہ من ہذہ ان کادت لتسبقنی، میں اور قیامت اس طرح قریب قریب بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ اس کے قریب ہے، یعنی بلکہ قریب تھا کہ یہ مجھ سے پہلے آ جاتی، جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں، شہادت کی اور بیچ والی انگلیاں، اس طریقے سے میں جس طرح یہ فرمایا، جس طرح یہ اس کے قریب ہے، بلکہ قریب تھا کہ یہ مجھ سے پہلے آ جاتی، یعنی یہ دو انگلیاں جیسے قریب ہیں، اس طریقے سے میں اور قیامت جو ہیں بالکل قریب ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت دی تھی؟ اعمش نے اپنی دونوں انگلیاں، شہادت کی درمیانی انگلی کو آپس میں ملا کر کہا کہ میں اور قیامت اتنے نزدیک ہیں جیسے یہ دو انگلیاں برابر برابر ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو یہ شہادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب دی تھی، اور چاند کب پھٹا تھا، کب دو ٹکڑے ہوا تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے، سبحان اللہ۔ تو قیامت جو ہے وہ نزدیک ہے اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، پہلے انبیاء بھی ایسے جادو کے کرشے میں دکھاتے رہے، ان کا جادو بھی چل بسا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو کیا ہے، یا ہماری آنکھوں پہ جادو کیا ہے، یا نظر بندی کی ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ تو کہتے پہلے انبیاء بھی ایسے جادو کے کرشوں میں دکھاتے رہتے تھے، ان کا جادو بھی چلا گیا، فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، اور وہ خود بھی چلے گئے، مر گئے، فوت ہو گئے۔ اسی طرح یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کرشے میں بھی، ان کی کراماتیں بھی، ان کے معجزے بھی ان قریب ختم ہو جائیں گے، اور یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ نبیوں اور ان کے معجزات سے انکار کی اصل وجہ ان کی کیا ہوتی تھی؟ ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کی پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتے ہیں، اس لیے نبیوں کو نہیں مانتے۔
یعنی ہر عمل کا کوئی نہ کوئی انجام یا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اور اس وقت تمہارے اور اللہ کے رسول کے درمیان جو کشمکش، جو جھگڑا جو چل رہا ہے، اس کا بھی نتیجہ نکل کے ہی رہے گا، اور ایسا وقت لازماً آنے والا ہے جب تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، اور جس بات پر تم اڑے ہوئے تھے وہ غلط تھی، یعنی تمہاری بات غلط تھی۔ جب تم قیامت کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی جو تھے وہ حق پر تھے، اور تمہاری جس بات پر تم اڑے ہوئے تھے کہ قیامت کا دن تو آئے گا ہی نہیں، تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بات جو تھی وہ غلط تھی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ۔ لہذا اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے، یاد کریں جس دن ہلانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف آئے گا، اور یعنی سور پھونکنے والا، جس دن بلانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہیں، اور وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، یعنی انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والی امتوں کے قصص اور واقعات، اور ان پر نازل ہونے والے عذاب جن کی تفصیلات اس قرآن میں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ما فیہ مزدجر، جس میں تنبیہ اور نصیحت ہے، اس میں شرک اور تکذیب اور سرکشی سے بچانے کا سامان ہے۔ حکمت بالغت، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمانا چاہے یا جسے گمراہ کرنا چاہے، اس میں اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ فما تغنی النذر، پس تنبیہات فائدہ نہیں دیتی، یعنی ڈرانا اس کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ آپ جتنا بھی ڈرائیں، ڈرانا ان کے کچھ کام نہیں آ سکتا، جن کے مقدر ہی میں اللہ تعالیٰ نے بدبختی لکھ دی ہے اور ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے بعد انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قرآن مجید میں اقوام سابقہ کی جتنی بھی کہانیاں اور قصے ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے کہ لوگ ان اقوام کے انجام اور عذاب سے عبرت حاصل کریں، اور ان واقعات کا ذکر ان کے لیے تازیانے کا کام دے، جسے شرعی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ ان واقعات میں لوگوں کے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے مواد تو بہت موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص ادھر توجہ ہی نہ کرے اور اس کو مانے ہی نہیں، تو یہ تنبیہات اس کے کس کام آ سکتی ہیں؟ کوئی کام نہیں آ سکتی۔ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اور ایسے ضدی انسانوں کی ہدایت کے لالچ میں آپ اپنا وقت ضائع مت کیجئے۔ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ، جس دن بلانے والا ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ایک بڑی ہی ہولناک اور خوفناک چیز کی طرف، اور وہ ہے حساب کے لیے میدان محشر میں کھڑا ہونا، اور اس دن کی آزمائشوں بلکہ ہولناکیوں اور وحشت ناکیوں میں مبتلا ہونا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ نکر کا ایک معنی ناگوار ہے، نکر کا ایک معنی جو ہے وہ ناگوار ہے، جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا معنی انجانی اور اجنبی چیز ہے، یعنی جب وہ حساب و کتاب کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ بات ان کے لیے بالکل انوکھی ہوگی،
جس کا انہیں خواب و خیال تک نہیں تھا کہ اس طرح انہیں زندہ کر کے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ فرمایا خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ قبروں سے مراد یہاں پر وہ صرف قبریں نہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا، ان قبروں کے تو نام و نشان تک باقی نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں قبروں سے مراد وہ مقام ہیں جہاں کسی انسان کے جسم کے ذرات خاک میں ملے ہوئے ہوں گے، اور قبروں سے نکلنے کے بعد ان کی نگاہیں سہمی ہونے کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ فرمایا خش عن ابصارهم، خش عن ابصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی۔ یہاں پر جو فرمایا کہ ان کی یہاں قبروں سے مراد وہ مقام ہے جہاں کسی انسان کے جسم کے ذرات خاک میں ملے ہوئے ہوں گے، اور قبروں سے نکلنے کے بعد ان کی نگاہیں سہمی ہونے کی دو وجوہیں ہو سکتی ہیں، ایک قیامت کے ہولناک مناظر، دوسرے ان کی دنیا کی زندگی کی کرتوتیں جو انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے۔ اسی سہمی ہوئی حالت میں وہ ٹڈی دل کی طرح اس طرف دوڑنا شروع کر دیں گے جدھر سے انہیں پکارا جا رہا ہوگا۔ فرمایا مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ قیامت کی ہولناکیوں اور دہشت ناک مناظر دیکھ کر، گھبراہٹ دیکھ کر اور ہولناکیوں کو دیکھ کر انہیں یہی فکر لاحق ہوگی کہ دیکھیے آج ان پر کیا گزرتی ہے، ہم تو اس دن کو جھٹلاتے تھے اور یہ دن تو واقعی آ گیا، تو بہت ہی زیادہ فکر مند ہوں گے اور پریشان ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے، یہ بہت شدید ہولناک، خطرناک اور وحشت ناک دن ہے۔ فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، سورۃ المدثر۔ تو وہ دن سخت مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذبت، اس نے تکذیب کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم سے پہلے، قوم نوح فکذبوا عبدنا، پھر نوح کی قوم نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، انہوں نے کھلا ان کی تکذیب کی اور انہوں نے مجنون قرار دیا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے اور ان کو جھڑک دیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جنون کی وجہ سے اڑ رہے ہیں، یعنی ان کا مطلب تھا کہ یہ دیوانے ہیں اور دیوانگی کی وجہ سے اڑ رہے ہیں۔ وازدجر کے معنی ہیں کہ انہوں نے آپ کو ڈانٹا، برا بلا کہا اور دھمکیاں بھی دیں۔ فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، تو ہی ان سے انتقام لے لے، میں ان لوگوں اور ان کے مقابلہ کرنے سے عاجز و ناتواں ہوں، لہٰذا اے اللہ اپنے دین کی تو خود مدد فرما۔ فرمایا وہ دیوانہ تو اس لیے کہتے تھے کہ آپ قوم کی اکثریت کے آبائی عقائد کے خلاف صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ اٹھ کر کھڑے بھی ہو گئے تھے، صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ کھڑے بھی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے چند ساتھیوں کا اس ساری قوم کے خلاف ہونا ہی ان کے نزدیک دیوانگی تھا۔ وہ لوگ کبھی آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی دیتے تھے، کبھی قتل کی، اور کبھی صرف اس بات پر ڈانٹتے رہتے تھے کہ تم اس کام سے باز کیوں نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سینکڑوں برس اپنی قوم پر مغز کھپاتے رہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی طرف سے ایذائیں
اور جھڑکیاں برداشت کرنے کے بعد بھی آپ نے اس وقت دعا کی جب کسی شخص کے مزید ایمان لانے سے آپ قطعاً مایوس ہو گئے تھے، اور دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ ہم پر جو ظلم و ستم یہ لوگ ڈھا چکے ہیں ہماری مدد فرما کر ان سے تو بدلہ لے لے۔ رب فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما کر ان سے تو بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، پورا اوپر آسمان سے موسلادھار بارش، متواتر اور لگاتار بارش ہونے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان نے اپنے دھانے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں۔ نیچے زمین سے پہلے تندور سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، پھر بے شمار چشمے پھوٹ پڑے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری زمین چشمے ہی چشمے بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، جدھر دیکھو پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ یہ عمل کئی روز تک جاری رہا، اور پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ چھوٹے موٹے پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے، اور پانی اس سطح تک پہنچ گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا۔ طوفان سے پہلے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور لوہے کی کیلوں کی مدد سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی، جسے دیکھ کر آپ کی قوم یوں مذاق اڑاتی تھی کہ ہم تو پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، اور دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، تم اس جہاز کو کہاں چلاؤ گے؟ پانی تو ادھر پینے کے لیے نہیں ہے اور ہم سب ترس رہے ہیں، تو تم اس جہاز کو کہاں چلاؤ گے بھلا؟ یہاں نہ تو نزدیک کوئی دریا ہے اور نہ ہی کوئی سمندر ہے۔ یعنی مذاق اور ٹھٹے بازی کر رہے تھے۔ جو پانی کی سطح بلند ہوتی جاتی تھی، یہ کشتی خود بخود اوپر اٹھتی جاتی تھی، حتیٰ کہ پہاڑ تک پانی میں غرق ہو گئے۔ اس وقت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کس طرف کشتی کا رخ موڑنا ہے اور ہماری منزل کون سی ہے۔ وہ بھی اللہ کے سہارے اس کشتی میں جانیں محفوظ کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، اور نیچے پانی کا سمندر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کی حفاظت اور نگرانی فرما رہا تھا، اور اس کے حکم سے یہ کشتی اپنا رخ جو ہے وہ بدلتی تھی۔ اس سے مراد جو ہے یہاں پر نوح علیہ السلام ہے، تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر۔ اس کا ایک مطلب تو ترجمے سے واضح ہے کہ اگر کفر کا معنی کفران نعمت یا قدر ناشناسی لیا جائے، کفران نعمت اگر اس کا معنی لیا جائے یا قدر نہ کرنا لیا جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی ذات ان کے درمیان اللہ کی ایک نعمت تھی جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا، اور نبی کی ناقدر شناسی کی وجہ سے، نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے، نبی کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ہی ان پر یہ عذاب آیا تھا۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ کشتی جو تھی بالآخر جودی پہاڑ پر ٹک گئی، آسمان سے بارش بند ہو گئی، نیچے سے زمین نے پانی جذب کر دیا، کچھ ہواؤں اور سورج نے پانی کو خشک کر دیا۔ 40 دن بعد کشتی پر سوار لوگ اس قابل ہو گئے کہ کشتی سے اتر آئیں، مگر کشتی وہیں رہ گئی۔ اس سے جو کام لیا جانا منظور تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا تھا۔ یہ مدت دراز تک وہیں پڑی رہی کشتی، اور آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی جودی پہاڑ کے پاس۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام کو آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ اس میں دی گئی مثالیں، تشبیہات، مناظر قدرت، دلائل اور انداز بیان سادہ اور عام فہم ہیں، اس لیے کہ اس کے اولین مخاطب، سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امی لوگ تھے، یعنی نہ پڑھے، بے پڑھے لکھے پڑھے عالم فاضل لوگ نہیں تھے۔ یہ کسی فلسفے یا منطق کی کتاب بھی نہیں ہے جس کی عبارت پیچیدہ اور مغلق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی،
نیز اس میں محض خیالی فلسفے بھی نہیں ہیں، بلکہ ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن سے انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہوتا ہے اور ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شعر اشعار نہ ہونے کے باوجود اس میں موضوعیت اور تاثیر شعر سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو حفظ کرنا آسان ہے اور ہر چھوٹا بڑا عربی عجمی اسے تھوڑی سی محنت سے حفظ کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے حافظ ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں۔ پھر اس کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ اس کے اولین مخاطب تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن خطاب کرنے والی وہ ہستی ہے جو سب سے بڑھ کر علیم و حکیم ہے، جس سے اس میں خوبیاں پیدا ہو گئیں، اتنی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ کہ مبتدا اور منتہا دونوں اس کلام سے ایک جیسے مستفید ہوتے ہیں اور اپنی اپنی علمی سطح کے مطابق اس سے استفادہ اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آسان انداز بیان اختیار کرنے کے باوجود اس کلام میں لا تعداد اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں دو خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ اسی وجہ سے قرآن کے حافظ ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں۔ پھر اس کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ اس کے اولین مخاطب، سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن خطاب کرنے والی وہ ہستی ہے جو سب سے بڑھ کر علیم اور حکیم ہے، جس سے اس میں دو خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ خوبی کہ یہ مبتدا اور منتہا دونوں اس کلام سے ایک جیسے مستفید ہوتے ہیں اور اپنی اپنی اس علمی سطح کے مطابق اس سے استفادہ اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری خوبی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آسان انداز اختیار کرنے کے باوجود اس کلام میں لا تعداد اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں جو بار بار پڑھنے اور غور کرنے سے منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں، کھلتی چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ آپ نے خود ان باتوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم عاد نے تکذیب کی، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈر کیسا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈر آ گیا، میرا ڈر کیسا تھا، میرا ڈرانا اور میرا عذاب کیسا ہوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ کہتے ہیں کہ یہ دن یہاں پہ فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، کہتے ہیں کہ یہ دن ماہ شوال کا آخری بدھ تھا، جس سے بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہر مہینے کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے، آخری بدھ کا دن جو ہے منحوس ہوتا ہے۔ پھر بعض ضعیف اور موضوع روایات کی بنا پر اس عقیدے پر کئی حاشیے چڑھائے گئے کہ اس دن سفر نہیں کرنا چاہیے، کاروبار نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سب باتیں خرافات ہیں، اور اس کی وجوہ یہ ہیں، اس مقام پر فی یوم نحس کا لفظ استعمال ہوا ہے، فی یوم نحس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 16 میں فی ایام النحسات کے لفظ مذکور ہیں۔ فی حامیم سجدہ کی آیت نمبر 16 میں فی ایام النحسات کا لفظ آتا ہے،
اور سورۃ الحاقہ میں یہ صراحت ہے کہ یہ عذاب ان پر مسلسل 8 دن اور 7 راتیں رہا تھا، یعنی بدھ سے عذاب شروع ہوا اور اگلی بدھ تک رہا۔ اس لحاظ سے ہفتے کے سب ایام ہی منحوس ہوئے، نحیس ہوئے، اور اچھا تو ایک بھی نہیں رہا، اور اس بات کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ایک ہی دن ایک قوم کے حق میں منحوس ہوتا ہے، اگر مانا جائے تو ایک ہی دن ایک قوم کے حق میں منحوس ہوتا ہے، اور وہی دن دوسری قوم کے حق میں اچھا ہوتا ہے، سعید ہوتا ہے، سعد ہوتا ہے۔ مثلا یہی دن حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے، آپ کے ماننے والوں کے حق میں سعد تھا، اچھا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے بچا لیا تھا۔ مثلا 10 محرم کا دن فرعون اور آل فرعون کے لیے منحوس تھا، مگر یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے اچھا اور انتہائی خوشی کا دن تھا۔ 10 محرم کا دن جو ہے وہ فرعون کے لیے منحوس تھا، اور وہی دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اچھا دن تھا اور خوشی کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی دن ایسا پیدا نہیں کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی تو دن کی حد کر لیتے ہیں، بدھ کا دن جو ہے وہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی دن ایسا پیدا نہیں کیا جو سب کے لیے منحوس ہو یا اچھا ہو۔ یہ نجومی اور سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات تسلیم کرنے والوں کی تقسیم ہے کہ فلانا دن جو ہے منحوس ہے اور فلانا دن جو ہے سعادت اچھا ہے۔ شریعت ایسی تقسیم کو شرک قرار دیتی ہے، یاد رکھیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر۔ یہ عذاب انتہائی تیز رفتار آندھی کی شکل میں تھا، اور یہ ہوا نہایت ٹھنڈی تھی جو ان کے گھروں میں گھس جاتی تھی، درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، اور قوم کے قد و قامت، ڈیل ڈور اور مضبوط طاقتور جسم والے لوگوں کو بھی پاؤں سے اکھاڑ کر زمین پر پٹک دیتی تھی، جس سے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی کھجوروں کے جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت ہی ہیں۔ اللہم احفظنا۔ فرمایا كذب الثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا اذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہاں قوم سمود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رسول صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہماری ہی جنس کا ہے اور ہم ہی لوگوں میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ اگر ایسا ہے تو ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ہمارے بجائے صرف انہی پر وحی نازل کیوں ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا کہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور کہا بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند ہے، جھوٹ کی بھی تمام حدود سے تجاوز کر گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل ہی وہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ یہ زبردست وعید اور ڈانٹ تھی۔ اللہ اکبر۔ قوم سمود نے 3 وجوہ کی بنا پر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ ایک یہ کہ وہ ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، اور کوئی ما فوق الفطرت بات اس میں ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور دوسری یہ کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی جتھا یعنی فوج یا
کوئی یار و مددگار اور نہ جاہو حشم ہے، نہ اس کے پاس کوئی فوج ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس جاہو حشم یعنی مال و دولت۔ اور پھر آخر ہم کس بنا پر اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کی اطاعت کرنے لگیں تو ہم جیسا احمق اور پاگل کون ہوگا؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو اپنا کوئی رسول بنانا ہی تھا تو کیا اس کو یہی شخص پسند آیا تھا جس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ جاہ و حشم ہے؟ پھر آخر ہم کس بنا پر اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کی اطاعت کرنے بھی لگیں تو ہم جیسا احمق اور پاگل کون ہوگا؟ بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اللہ کی طرف سے رسالت کا محض ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے اور حقیقتاً یہ کوئی بڑا آدمی یا لیڈر بننا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے یہ بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اور یہ بالکل اسی قسم کے اعتراضات تھے جو قریش مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کر رہے تھے۔ فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کل سے مراد ان پر عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی، اور بہت جلد بھی، یعنی یہ حقیقت جلد ہی واضح ہو جائے گا کہ اصل میں جھوٹا اور جھوٹ ہانکنے والا کون ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا ان کے جھٹلانے والے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پہ ارشاد ربانی ہے ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی، ایک دن ان کے لیے اور ایک دن اونٹنی کے لیے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ان کے مطالبے پر پہاڑ کی ایک چٹان سے باہر نکال دی تاکہ وہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کی تصدیق کی دلیل بن جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبد الرسول صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، لہذا اے صالح تم ان کے انجام کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرو، فتح و نصرت آپ ہی کا مقدر ہوگی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی آپ ہی کے نصیب میں ہوگی۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ارشاد ربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیو ہیکل اونٹنی جو تھی اتنی بڑی لمبی چوڑی قوم سمود کے مطالبے پر انہیں بطور معجزہ دی تھی، اسی لیے اسے ناقۃ اللہ یا اللہ کی اونٹنی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ جہاں بھی جاتی تھی دوسرے جانور ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے، لہٰذا اس اونٹنی کا احترام اس قوم کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ بالآخر وحی الہی کے مطابق یہ طے پایا کہ ایک دن بستی کے کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے دوسرے جانور۔ ساتھ ہی قوم کو آگاہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم اس فیصلے میں رد و بدل کرو گے یا اس اونٹنی کو کوئی دکھ پہنچاؤ گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، اس اونٹنی کا احترام قوم کے لیے وبال جان بن گیا، کیونکہ ان کے اپنے جانوروں کو ایک دن چھوڑ کر کھانے کو چارہ اور پینے کو پانی ملتا تھا، مگر وہ اسے ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اکیلے ہیں اور صرف چند کمزور سے آدمی ان کے ساتھ ہیں، تاہم کوئی غیبی طاقت ان کی پشت پر موجود ہے، لیکن وہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکے اور اندر ہی اندر اس اونٹنی کو مار دینے کے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر ایک بدکار عورت نے اپنے آشنا کو اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دے۔ یہ قوم کا ایک کڑیل مضبوط نوجوان تھا، مگر اخلاقی لحاظ سے سب سے زیادہ بد کردار اور بدبخت انسان تھا۔ اس نے اونٹنی کے پاؤں کی رگوں کو کاٹ ڈالا۔ اونٹنی نے ایک چیخ ماری اور وہ دوڑ کر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی جس پہاڑ سے وہ نکلی تھی۔ یہ لوگ چیخ یا گرجدار آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر۔
یہ لوگ چیخ یا گرجدار آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کے پیروں کو کاٹا، رگوں کو کاٹا، اسی وقت ایک چیخ اور گرجدار آواز آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور مر کر ایک دوسرے پر گرنے لگے، اور اس طرح ایک دوسرے سے روندے جانے لگے، جیسے کسی کھیت کے گرد لگی ہوئی باڑ جو ہے چند روز میں پامال ہو کر چورا چورا بن جاتی ہے۔ یہی ان لوگوں کا حال ہوا۔ اللہم احفظنا۔